مدینہ مارہرا کی قسمت ہے۔ میرے پیر و مرشد نے بہت ساری منقبتیں پیش کی ہیں مارہرا شریف کے بزرگوں کی بارگاہ میں، اس میں سے کچھ ایک چند شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائے۔ تعالی اللہ علو شان فیض آثار مارہرا، مارہرا کو ہلکے میں نہ لیجئے، بجز مارہرا نہ دیتے، سوائے مارہرا کے ہمیں کوئی دوسرا راستہ دکھتا نہیں۔ پرسوں حضور کا فون آیا اور مجھ سے کہا کہ کہاں ہو؟ میں نے کہا میں تو دولت آباد شریف میں ہوں اور 19 کو بدایوں پہنچوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا 19 کو بدایوں آؤ گے، یہ بتاؤ تم مارہرا 17 کو آؤ گے کہ 18 کو آؤ گے؟ میں نے کہا حضور میں 19 کو بدایوں پہنچوں گا۔ تو فرمایا کیا مارہرا بدایوں کے راستے میں نہیں پڑتا؟ میں نے کہا حضور مارہرا تو ہمارے لیے جنت کے راستے میں پڑتا ہے، بدایوں کیا چیز ہے؟ تو جنت کے راستے میں مارہرا ہے۔ تو مارہرا کیا ہے؟ سماعت فرمائیے کہ تعالی اللہ علو شان فیض آثار مارہرا، یہ کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے۔ اس آستانے اور اس گنبد کے نیچے جو بزرگ آرام کر رہے ہیں ان کی شان تو ہم کیا بیان کریں گے، مگر جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے، لوگوں کا نہیں بلکہ اولیاء کا، اصفیاء کا، اقطاب کا، اللہ کے نیک بندوں کا، عارفین کا یہ ماننا ہے اور یہ اس پر ان کا اعتقاد ہے کہ تعالی اللہ علو شان فیض آثار مارہرا، حضور غوث کا دربار ہے دربار مارہرا، حضور غوث کا دربار ہے دربار مارہرا، اور بحمد اللہ کھلا پھر خانہ خمار مارہرا، بحمد اللہ کھلا پھر خانہ خمار مارہرا، منائے کیوں نہ خوشیاں آج سب میخار مارہرا، منائے کیوں نہ خوشیاں آج سب میخار مارہرا، اور رہے تا حشر یوں ہی گرمی بازار مارہرا، رہے تا حشر یوں ہی گرمی بازار مارہرا، پھلا پھولا رہے یارب صدا گلزار مارہرا، پھلا پھولا رہے یارب صدا گلزار مارہرا۔ اور حضور صاحب البرکات کی شان کرم دیکھو، حضور صاحب البرکات کون ہیں؟ صاحب البرکات وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ سے غوث اعظم کا خزانہ ہندوستان میں لٹایا جا رہا ہے، جن کے دروازے کے بھکاریوں کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں غوث اعظم کی عظمت کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ اس آستانے اور چوکھٹ پہ جھولی پھیلانے والوں کا عالم کیا ہے؟ پوری دنیا جان رہی ہے، پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، جس دن سے سیدنا صاحب البرکات نے مسند سجائی ہے اس دن سے لے کر آج تک، اور یہ میرا ایمان ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک غوث اعظم کو ہندوستان میں اور ان کے سلسلے کو ہندوستان میں پہچانا جائے گا تو مارہرا سے پہچانا جائے گا، اسی سفید گنبد سے پہچانا جائے گا۔ اور غوث اعظم کی سلطانی پر، ان کی بادشاہت پر، ان کی سلطنت پر اگر ہندوستان میں کوئی دلیل و برہان ہے تو یہ سفید گنبد ہے جو بتا رہا ہے کہ غوث اعظم سلطان الاولیاء ہے، غوث اعظم قطب الاقطاب ہے، غوث اعظم اللہ کے وہ ولی ہے کہ ان جیسا مقام کسی نے نہیں حاصل۔ جب ان بزرگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ مقام کسی کو نہیں ملا جو ان بزرگوں کو ملا، شمس مارہرا جیسا بزرگ یہاں موجود ہے۔ اب ٹائم چونکہ مختصر ہے، حضرت فرما رہے تھے کہ آج کی جلدی محفل ختم کریں گے، آپ کے کھانے پینے کا بھی حضرت کو بڑا خیال رہتا ہے کہ دور سے آئے ہوئے احباب بیٹھے ہیں، بہت دیر تک بٹھالنا بھی صحیح نہیں ہے، تو ان کو محفل کے بعد لنگر خانے میں بھی جانا ہوتا ہے، لہذا محفل کا جلدی ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو سماعت فرمائے کہ حضور صاحب البرکات کی شان کرم دیکھو، ہے پہم بارش برکات بر زوار مارہرا، ہمیں اگرچہ ہمیں بارش محسوس نہیں ہو رہی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، ہمارے کپڑے نہیں بھیگ رہے ہیں، مگر یہ وہ بارش ہے جو ہمارے دل کی سیاہی کو دھو دیتی ہے، جو ہمارے باطن کی کالک کو دھو دیتی ہے، یہ وہ بارش ہے جو آج تمام زائرین پر صاحب البرکات کے فیض و کرم سے ہو رہی ہے۔ سماعت فرمائے کہ یہ ترتیب سے ہیں، شہ آل محمد سے آیا شان محمد ہے۔ کون حضرت آل محمد؟ سیدنا آل محمد اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو
میں حضرت ایک پان کھا لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ان کا روزہ نہیں ہے بس، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ بتائیے حضرت نے عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا، حالانکہ سب غلام ہی تھے سامنے، کون اس کی بدگمانی کرتا، مگر ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو ایسے عابد شب زندہ دار، ایسے صائم الدہر اور قائم اللیل، اور ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے، اور وہ عبادت اور ریاضت اور وہ مجاہدات جو آپ نے کیے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ جلسے اور الگ سیمینار کا موضوع ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ شہ آل محمد سے آیا شان محمد ہے، اور نبی زادے علی کے جانشین سردار مارہرا، نبی زادے علی کے جانشین سردار مارہرا۔ یہ جو مشہور روایت ہے کہ مارہرا میں 7 اقطاب ہیں، تو اس میں سے یہ دوسرے کتب ہیں، مگر احمد بھائی کے جد امجد حضرت قاضی غلام شبر صاحب نے لکھا ہے کہ مارہرا میں 9 اقطاب ہیں، اور انہوں نے اوپر سے سلسلہ لیا ہے، تو اس حساب سے یہ چوتھے کتب ہیں۔ پھر عرض کیا کہ حضور سید حمزہ کی جو سیف یمانی ہے، ایک ہے دعائے سیفی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ سیدنا شاہ حمزہ کے اپنے ساتھ بلگرام سے تلوار وغیرہ لائے تھے، میں نے کہا یہ وہ تلوار نہیں ہے جو دکھائی دیتی ہے لوہے کی، ایک دعائے سیفی ہے۔ اس سیفی کے حضرت ایسے زبردست عالم تھے، عامل تھے، اس وظیفے کے ایسے عامل تھے آپ کہ آپ نے اپنے کچھ مریدوں کو تو یہ بغیر وظیفے کے عطا کر دیا، اور ایسی مجرب ہو گئی یہ دعا، یہ وظیفہ ایسا مجرب ہو گیا کہ اب جو سیدنا شاہ حمزہ کی اجازت سے یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس کا حال بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ کسی سے کہے کہ پانی لا دو 1 لوٹا، اور آدمی بھول جائے نہ لا سکے، تو اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا بھی کہنا نہ مانے اس کا، تو اس کے حالات برے ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کیا ہے کہ حضور سید حمزہ کی جو سیف یمانی ہے، 2 دھاری ہے وہ تیغ بے آماس تلوار مارہرا، اور اسی میں سبحان اللہ، اسی میں حضرت اچھے میاں جیسا ولی بھی ہے۔ یہ وہ ولی ہے کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس کے پردادا نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک صاحبزادے ہمارے خاندان میں تشریف لائیں گے جس سے خاندان کی عظمت دوبالا ہو جائے گی، 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ وہ ولی ہے اللہ کے۔ اور دوسری بات ایک اور سنتے چلیے کہ شمس مارہرا نے کسی مدرسے میں داخلہ لے کے تعلیم حاصل نہیں کی، مارہرا سے باہر بھی شاید و باید ہی کبھی نکلے ہوں، لیکن عالم یہ تھا کہ لوگ ظاہری اور باطنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضور شمس مارہرا کے پاس آیا کرتے تھے۔ دہلی میں درسگاہ لگی ہوئی تھی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی درسگاہ لگی ہوئی تھی، وہاں پر لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، لیکن جب مسئلہ وہاں بھی حل نہیں ہوتا تھا تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اب ہمارے بھائی آل احمد کے پاس مارہرے چلے جاؤ، اب تمہارا مسئلہ وہیں حل ہو سکتا ہے۔ وحدت الوجود وغیرہ کے کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے۔ تو اسی میں حضرت اچھے میاں جیسا ولی بھی ہے، بڑی سرکار ہے، بے شک بڑی سرکار مارہرا، اور حضور شمس مارہرا کی کرنوں سے منور ہیں۔ ابھی تک سب گلی کوچے در و دیوار مارہرا، اور خوشا قسمت مجیدی ہوں، میرے آقا و مولا ہیں حضور عین حق وہ محرم اسرار مارہرا۔ اور زمانہ کہتا ہے آل رسول احمدی جن کو ہے جانے آل احمد ترے دستار مارہرا۔ اور جناب اللہ اللہ، یہ تو اگر گستاخی نہ محسوس کرے میرا ضمیر تو میں تو اب کبھی کبھی کہہ دیتا، مطلب یہ کہنا نہیں چاہیے مجھے، اتنا بدایوں شریف میں رہے کہ اب یہ ہو جاتا کہ حضرت ابو الحسین احمد نوری مارہر بھی سما بدایوں نہیں، مگر میں یہ جرات کر نہیں پاؤں گا کہنے کی۔ میاں صاحب جناب ابو الحسین احمد نوری کا کیا کہنا، میاں صاحب حقیقت میں ہے ایک مینار مارہرا، میاں صاحب حقیقت میں ہے ایک مینار مارہرا۔ خدا کا شکر کر سالم کہ تجھ کو تیرے مرشد نے بنایا خادم دربار گوہر بار مارہرا۔ اللہم صلی